السلام علیکم ڈیئر ویورس، ہم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتے ہیں اور کہانیوں کے سیکشن میں ایک نئی سٹوری اور ریئل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئے ہیں۔ یہ سٹوری تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی جو درمیانی عرصہ تھا، اس دوران یہ واقعہ ہوا، اور جس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ سٹوری کیا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بہت ایک تو کافر تھا اور بت پرست تھا، اور دوسرا وہ خود کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں۔ تو وہ بادشاہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو اس میں وہ جو ہے اپنے سارے جو لوگوں کو اپنے ہی جو اس کے احکام تھے، رعایا کو جو تھا اس کی اپنے احکامات پر عمل کرواتا تھا۔ اس کا ایک جادوگر بھی تھا، جو جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ شاید میں زیادہ عرصہ جی نہ سکوں، تو میں یہ جو اپنا علم ہے کسی کو دے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ کوئی مجھے بچہ یا کوئی لڑکا ایسا مجھے دے دو جس کو میں سکھا جاؤں اپنا جادو کا جو شیطانی علم ہے، تاکہ میرے بعد بھی یہ علم آپ تک رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ تو بادشاہ نے پھر اپنے ایک جو اس کا غلام تھا، بندہ تھا اس کی رعایا میں، اس کو کہا، تو اس کا ایک بچہ تھا، اس نے اس بچے کو اس جادوگر کی شاگردی میں دے دیا کہ یہ آپ سے یہ سیکھے گا جی۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ روزانہ اس جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے وہ جادو سیکھتا تھا۔ وہ جادوگر اس بچے کو جادو سکھاتا، اور یہ بچہ جب روز پیدل آتا جاتا تھا اس کے پاس، جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے جادو، تو کبھی راستے میں اس کو مطلب پیدل اس نے آنا، پیدل جانا، تو بڑی سختی تھی اس پر، بڑی پابندیاں تھیں اس بچے پر۔ اگر وہ ذرا سا کو لیٹ شیٹ ہو جاتا تو ابو بھی مارتے تھے اس کے، اور جادوگر بھی اس کو پیٹتا تھا۔ تو اس طرح بہرحال وہ کچھ دن اس جادوگر کے پاس جاتا رہا اور اس سے وہ جادو سیکھتا رہا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا بچہ، تو راستے میں اس کو ایک راہب آپ سمجھتے ہیں، جو عیسائی مذہب کے ماننے والے اور دنیا سے کٹ کر ایک الگ جگہ رہنے والے، صرف عبادات میں جو مشغول ہوتے ہیں، وہ راہب کہلاتے ہیں۔ تو ایک راہب کی بھی جھونپڑی سی آتی تھی راستے میں، اور وہ راہب جو تھا وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا، ذکر و اذکار میں مصروف رہتا تھا۔ تو اس بچے کو تجسس ہوا کہ یہ راہب جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ یہاں اکیلا تنہا کس چیز میں مشغول ہے، کس چیز میں مبتلا ہے۔ تو وہ اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کو بھی دیکھا کہ وہ عبادات کر رہا ہے، اس سے بھی بات چیت ہوئی۔ اب بچہ روزانہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں پہلے راہب کے پاس ٹھہرتا اور اس سے بھی کچھ سیکھتا۔ دین عیسائیت کا جو دین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، وہ بھی سیکھ کے جاتا تھا، پھر جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ اس اثنا میں وہ لیٹ ہو جاتا، تو اگر وہ جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو جادوگر اس کو مارتا کہ لیٹ کیوں آئے ہو، اور اگر گھر لیٹ پہنچتا، واپسی پر اگر راہب کے پاس چلا جاتا تو گھر لیٹ پہنچتا تو گھر ابو مارتے کہ لیٹ کیوں پہنچے ہو۔ تو راہب نے پھر اس کو یہ سمجھایا کہ جب جادوگر کے پاس جاؤ، اگر لیٹ ہو جائے تو کہنا کہ ابو نے گھر سے تاخیر سے بھیجا، اور جب گھر اگر لیٹ ہو جاؤ تو گھر جا کے کہنا کہ جادوگر نے لیٹ چھوڑا۔ تو اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہیں مار نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح مار سے تو بچ گیا، اور اس طرح وہ دونوں چیزیں سیکھ رہا تھا، اب راہب کا علم بھی، اور یعنی جو دین کا علم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا،
جو انجیل کا علم ہے وہ سیکھ رہا تھا، ذکر اذکار سیکھ رہا تھا، اللہ کی عبادات سیکھ رہا تھا کیسے کرنی ہے، اور ادھر سے جادوگر کے پاس جا کر جادو بھی سیکھتا تھا۔ تو دونوں چیزیں اس کی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب وہ جادوگر سے جادو سیکھ کر واپس آ رہا تھا، چھٹی ہو گئی اس کی یعنی، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوفناک سا جانور جو ہے راستہ روکے کھڑا ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں اور راستے سے گزر نہیں رہے۔ تو اس کے دل میں آیا کہ آج آزماتے ہیں کہ جادوگر ٹھیک ہے یا راہب ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس نے اللہ رب العزت سے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ، اگر راہب جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ اور یہ بات کہہ کر اس نے، یعنی اللہ سے آپ سمجھیں کہ اس نے دعا کی، اور پھر یہ بات کہہ کر اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا جو جانور کو لگا اور جانور وہیں مر گیا۔ تو اس طرح اس بچے کو پتہ چل گیا کہ جادوگر جو ہے وہ غلط ہے اور راہب جو ہے وہ صحیح دین پر ہے۔ تو پھر اس نے وہ راہب سے ہی دین سیکھنا شروع کر دیا عیسائیت کا۔ جادوگر بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، یہ جب نوجوان ہو گیا تو لڑکا جب یہ نوجوان جب بڑا ہوا تو اب یہ لوگوں کے اپنی دعائیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی تھی، مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں، کہ جس کے لیے بھی دعا کرتا تھا اللہ رب العزت اس کی وہ تکلیف اور پریشانی دور کر دیتے تھے۔ اتنا نیک یہ بچہ تھا، یعنی اب تو نوجوان ہو گیا تھا۔ تو لوگ اس کے پاس جوک در جوک آتے، کسی کی کوئی بیماری ہوتی، چاہے کوئی اپنا بچپن سے پیدائشی جسے کہتے ہیں نا مرض ہوتا، کوئی اندھا ہوتا، کوئی کوڑی کا مرض ہوتا، کوئی اور کوئی مرض بھی ہو، تو وہ یہ دعا کرتا تھا اور وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا چرچا اس قدر پھیلا کہ بات وزیر تک پہنچی، جو بادشاہ کا وزیر تھا، اور بادشاہ کے وزیر کی نظر جا چکی تھی، اندھا ہو چکا تھا، بلائنڈ ہو چکا تھا، نابینا ہونے کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ تو اس کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میری نظر بھی ٹھیک کر دو، اللہ سے دعا کرو۔ تو اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اور کہتا اللہ پر تو میں ایمان رکھتا ہوں، وہ بادشاہ ہمارا اللہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ اللہ نہیں، وہ اللہ جو میرا بھی اللہ، تیرا بھی اللہ، ساری کائنات کا رب ہے، جو اس پر ایمان لے کر آؤ۔ یعنی دین اور توحید اس کو سکھا رہا تھا، اور اس نے توحید سیکھی، وحدانیت سیکھی، اللہ پر ایمان لے کر آیا اور نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھا۔ اس نے کہا جب تم یہ بات مانو گے تو پھر میں اس کے بعد دعا کروں گا۔ پھر اس نے عیسائیت مذہب قبول کروایا اس سے، اور پھر اس کے لیے دعا کی تو اس کی نظر ٹھیک ہو گئی، اور وہ وزیر بڑا حیران ہوا اور بہت خوش بھی ہوا کہ اس کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وزیر اسی طرح اسی حالت میں اپنی نظر جب اس کی ٹھیک ہو گئی تو بادشاہ کے دربار چلا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی نظر ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا بھائی تم تو نابینا ہو گئے تھے، تمہاری نظر کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اس نے بتایا جی کہ فلاں ایک ایسے لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پر وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو بادشاہ کہتا ہے ہاں اللہ تو میں ہی ہوں۔ کہا نہیں آپ نہیں، وہ کہتا ہے اللہ جو ہے وہ سارے جہاں کا رب ہے، میرا بھی اللہ، آپ کا بھی اللہ جو ہے، ہم سب کا جو مالک ہے وہ آسمانوں پر ہے، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور عیسائیت مذہب قبول کرواتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ یہ کون ہے جو میرے ہی ملک کے اندر ایک نیا دین لے کر آ گیا؟ اب مسئلہ خراب ہو گیا، اس کو پکڑ کے فوجی لے آئے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بتاؤ تم کیا ادھر پھیلا رہے ہو، کیا بات کہ تم کیسے شفا دیتے ہو لوگوں کو؟ تو کہتا ہے جی میں تو پہلے ایمان لے کر آیا جو بندہ اللہ پر۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا اللہ آپ نہیں، اللہ وہ ہے جو میرا بھی اللہ، آپ کا بھی اللہ، ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا رب جو آسمانوں پر ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے۔ اور اس پر ایمان لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، تو پھر میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو بادشاہ نے اس کو گرفتار کرا دیا اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دو، یہ بچنا نہیں چاہیے۔ اور یہ غلط لوگوں کے درمیان ایک باتیں پھیلا رہا ہے، تو اس کو بہت سزائیں دی گئیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا، ہاں بھائی اب اپنی بات سے پھرتے ہو، اور پہلے اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تعلیم تمہیں کس نے دی؟ تو پھر اس نے اپنے بڑی مار پیٹ کے بعد اس نے بتا دیا اس راہب کا نام۔ تو اس راہب کو پکڑ کے لے آیا گیا۔ جب وہ راہب آ گیا تو اس کا تو سر اس کے سامنے چیر کر رکھ دیا گیا اور اس کو مار دیا گیا، اور بیچارے کو مار دیا گیا۔ اور پھر بھی اس سے کہا گیا، ہاں بھائی اب تمہاری باری ہے، اگر تم نہیں مانتے تو تمہیں بھی اسی طرح مار دیں گے۔ تو اس نے کہا جی جو مرضی کر لیں، ہم سب کا رب ایک ہے اور وہ آسمانوں پر ہے، اس پر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور عیسائیت مذہب ہی دین جو ہے وہ صحیح مذہب ہے۔ تو بادشاہ کو اور غصہ آیا اور اس کو اور سزائیں دینا شروع کر دیں۔ پھر بھی وہ جب نہ مانا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑوں سے اوپر بھی جا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں دیکھنا، اس کو کہنا اگر اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اپنی بات سے منکر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے اللہ کا اور مجھے الہ مان لیتا ہے، تو پھر اس کو واپس لے آنا، نہیں تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے ہی نیچے پھینک دینا۔ سپاہی اس کو لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہاں جب چوٹی پر پہنچے تو اس سے کہا، ہاں بھائی اب تم انکار کرتے ہو کہ نہیں بادشاہ کو الہ مانتا؟ اس بچے نے، اس نوجوان نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تو ان سب کو جو مجھے بچا لے اور ان سپاہیوں کو ختم کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا، پہاڑ ہلا، اور جب پہاڑ ہلا تو یہ نوجوان ادھر ہی رہ گیا، اور وہ سپاہی پہاڑ سے نیچے گر گئے اور وہ اسی طرح مر گئے۔ تو وہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں واپس اپنے علاقے میں آ گیا، اور بادشاہ پھر اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو اب سمندر میں لے جاؤ، اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس کو پانی میں پھینک دو۔ وہ سپاہی اس کو لے گئے، کچھ اور سپاہی جو تھے، اور اس کو سمندر کے درمیان لے گیا۔ تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس لڑکے کو بچا دیا، اور وہ جو سپاہی تھے وہی پانی کے اندر غرق ہو کر ڈوب کر مر گئے۔ تو اس طرح یہ بچہ پھر لڑکا جو تھا، نوجوان جو تھا، واپس آ گیا بڑی حفاظت کے ساتھ، محفوظ طریقے سے۔ وہ بادشاہ پھر حیران۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، جی دیکھیں اگر آپ نے مجھے مارنا ہے تو اس کا ایک حل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سارے شہر میں، سارے علاقے میں اعلان کرائیں اور سب کو ایک میدان میں جمع کریں لوگوں کو، اور پھر مجھے باندھ دیں۔ مجھے باندھ کر تیر چلانے سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے، بسم اللہ ربی ھذا الغلام۔ یہ الفاظ یعنی شروع اللہ کے نام سے، جو رب ہے اس بندے کا، یہ الفاظ آپ نے اونچی آواز سے کہنے ہیں، اور پھر آپ نے تیر چلانا ہے تو میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، سارے علاقے میں اعلان کرایا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور تیر چلانے سے پہلے پھر بادشاہ نے سارے لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے کہا، بسم اللہ ربی ھذا الغلام۔ تو وہ تیر اس بچے کو لگا اور وہ مر گیا۔ لیکن جب یہ الفاظ لوگوں نے سنے تو وہ متاثر ہو گئے کہ واقعی اس لڑکے کا دین، اس نوجوان کا دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین صحیح ہے، یہ بادشاہ کوئی خدا نہیں۔ تو وہ سارے گروہ در گروہ، اور بلکہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ اس لڑکے کے دین پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور یوں سارے عیسائی ہو گئے۔ اور یہ بات بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بچے نے بڑی چالاکی اور اس ہوشیاری کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پھیلا دی، اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ اس کو چھوڑ کر، اس کی خدائی کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو بادشاہ کا غصہ چڑھ گیا، اور بادشاہ نے غصہ آیا تو بادشاہ نے کہا اپنے فوجیوں سے کہ سارے لوگوں کو گرفتار کر لو، اور ہر ایک کو کہو کہ مجھے خدا مانے، اگر جو نہیں مانتا۔ اور اس نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ لگا دی، اور اس سے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی مجھے خدا تسلیم نہیں کرتا اور اپنے دین سے اور مذہب سے نہیں پھرتا، عیسائیت سے یعنی،
دین اسلام ہی سمجھو، عیسائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اصل دین تو عیسائیت ہی تھا، دین اسلام ہی تھا۔ تو اگر وہ اس سے نہیں پھرتے تو ان کو اس جو خندقوں میں آگ لگی ہوئی ہے اس آگ میں پھینک دو، تو بے شمار لوگ اس کے اندر جل گئے، انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، لیکن عیسائیت مذہب کو کو نہیں چھوڑا اور اس بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو بھی کہا گیا تو وہ تھوڑی سی ہچکچائی، یعنی وہ اس کا تھوڑا سا تھا کہ اب بچہ ہے چھوٹا سا، گود میں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، بول بھی نہیں سکتا تھا، یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو ہیزیٹیشن، یعنی ہچکچاہٹ ہوئی کہ میں کیا کروں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، قدرت اللہ کی، کہ اللہ نے اس بچے کو زبان دی کہ وہ بولا کہ امی آپ کیوں ہچکچا رہی ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اپنے جو عقیدہ ہے، اپنا جو نظریہ ہے، عیسائیت دین ہے، اس کو نہ چھوڑنا اور اپنی بات پر قائم رہنا۔ اور یہ بات بچے نے کہی، اور یہ وہ 3 بچے جو ماں کی گود میں بولے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بچہ بھی اور ایک اور بھی بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولے تھے، جن کا ذکر حدیث سے ملتا ہے، یہ وہ دوسرا بچہ ہے ان 3 میں سے جو ماں کی وہ گود میں جس نے گفتگو کی تھی۔ تو اس ماں کو بھی اور بچے سمیت آگ میں پھینک دیا گیا۔ سارے آگ میں جل گئے، لیکن انہوں نے دین اسلام یعنی عیسائیت مذہب کو نہیں چھوڑا، بڑی قربانیاں دیں۔ اسلام سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اور انہی قربانیوں کی سبب بعد میں صحابہ آئے، صحابہ نے بے شمار قربانیاں دیں، انہی قربانیوں کے سبب بعد میں ہمارے جو ائمہ فقہا تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی دین کے لیے کئی لوگ کئی ہمارے ائمہ فقہا علماء کرام ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، تو دین تبھی محفوظ ہے۔ تو یہ اسلام میں ایک سٹوری ہے، اس کو اصحاب الاخدود کہتے ہیں، سورۃ البروج میں اس کا ذکر موجود ہے، کسی بھی تفسیری کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت تھی، مسند احمد میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ صحیح روایت جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حق ہو اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، باطل جتنا بھی زور لگا لے باطل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حق ہمیشہ اس دنیا میں بھی غالب رہتا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی حق کو ہی سرخروئی حاصل ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب کو